اس ایک شاپر کی قدر و قیمت تم کیا جانو پگلی۔ اچھا، تو آج میں دھو رہی تھی کپڑے، مشین لگائی ہوئی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کو اس شاپر کا کمال دکھایا جائے۔ یہ بیکار سا شاپر آپ کے لیے آج سے بڑے کام کا ہونے والا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کمل عارف آفیشیل اینڈ ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ویڈیو۔ چلو جی، اللہ کا نام لے کے کپڑے دھونا شروع کرتے ہیں، جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو صرف ڈالنے لگی تھی میں مشین میں، کھل جا سم سم، ارے سم سم تو کھل ہی نہیں رہا۔ اچھا، یہ ڈبہ دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ اتنا گندا ہوا ہے، اصل میں رات کو اچانک سے بارش آئی اور واشنگ میں جو ہے یہ اوپن ایریا میں کرتی ہوں، تو اوپن کو اوپر سے ہم نے کور نہیں کیا ہوا تھا، اچانک سے تیز بارش آئی تو جس کی وجہ سے یہ بارش کا پانی اور مٹی آئی اور یہ اس کا صرف کا جو ہے نا وہ سارا کا سارا کور کافی زیادہ گندا ہو گیا۔ تو مشین میں صرف کے ساتھ ساتھ میں صابن بھی ڈالتی ہوں۔ صابن ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف جو ہے نا یہ مائلڈ سا یوز کرتی ہوں، فری کی پروموشن کر رہی ہوں، بونس صرف یوز کرتی ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو ہے نا ہاتھوں پہ اور بازوؤں پہ بہت زیادہ نا الرجی ہو جاتی تھی، خارش ہوتی تھی، تو میں نے کافی سارے صرف چینج کرتی رہی ہوں، تو اب جا کے مجھے یہ سوٹ کیا ہے۔ اور یہ چونکہ تھوڑا سا مائلڈ ہے، ظاہر ہے اس وجہ سے پھر مجھے الرجی تو نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ پھر کپڑے نہیں اچھے سے صاف ہوتے، بچے چھوٹے ہیں، کپڑے کافی گندے کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں نا یہ صابن ڈالتی ہوں کہ اس کے ساتھ نا اتنی زیادہ اس کی اسمیل بھی نہیں بنتی صرف کے ساتھ مکس ہو کے، اور بچوں کے کپڑے جو ہیں نا ان کے داغ وغیرہ آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گرمیوں کے کپڑے تھوڑے سے ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں اور کم میلے ہوتے ہیں، اس لیے ذرا آسانی سے دھل جاتے ہیں۔ سردیوں کے کپڑے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بھاری ہوتے ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ چینج ذرا کم ہوتے ہیں، تو اس لیے کم جمع ہوتے ہیں، لیکن خیر وہ بھی کم نہیں جمع ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی جرسیاں، سویٹر اور جیکٹس وغیرہ یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو حساب تو برابر ہی ہے، گرمیوں میں بھی اتنے ہی کپڑے دھونے پڑتے ہیں، سردیوں میں بھی اتنے کپڑے دھونے پڑتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، سردیوں کے زیادہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں یا گرمیوں میں زیادہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں؟ اور آپ کتنے دن کے بعد مشین لگاتی ہیں، یہ بھی ذرا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ میں تو میکسیمم 5 یا 6 دن کے بعد لازمی مشین لگا لیتی ہوں، اس کے بعد کیونکہ اتنے زیادہ کپڑے جمع ہو جاتے ہیں نا کہ پھر دھوئے ہی نہیں جاتے، اور دھوتے دھوتے پورا دن نکل جاتا ہے۔ جتنی دیر مشین کو ٹائم دیا ہوا اور کپڑے دھل رہے ہیں، میں نے کہا کہ جگہ صاف کر لی جائے جہاں پہ سارے کپڑے وغیرہ نکال کے رکھنے ہیں، پھر یہاں پہ ٹب میں پانی ڈال کے تو ان کپڑوں کو ہم کریں گے واش۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کپڑے اور برتن یہ دو چیزیں گھر میں ایسی ہیں جو دھوتے جاؤ ختم نہیں ہوتے۔ کپڑے دھو کے فری ہونا تو شام میں، صبح میں کپڑے دھوئے ہیں تو شام میں پھر 2 3 سوٹ جو ہیں وہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح برتن ہیں تو وہ بھی پورا دن دھوتے رہو نا لیکن ختم نہیں ہوتے۔ اچھا جی، مشین کا ٹائم چکر ہو گیا تھا پورا، اور یہاں پہ میں مشین سے کپڑے نکال رہی تھی، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح کپڑے جو ہیں نا آپس میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کپڑے کو الگ کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو ریئل سپیڈ پہ دکھا رہی ہوں۔ یقیناً آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، کندھے الگ تھکتے ہیں اور اتنا ٹائم الگ سے جو ہے نا وہ ویسٹ ہوتا ہے، بہت مشکل کام لگتا ہے مجھے یہ، تو اسی کا میں نے آج حل ڈھونڈا ہوا ہے، اور میں نے سوچا آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ جلدی جلدی ذرا میں سارے کپڑے نکال لوں، تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا نا بتاتی ہوں آگے چل کے کہ ہم کیا کریں گے شاپر کے ساتھ۔ چلیں جی، سارے کپڑے نکل گئے ہیں، تو یہ اب جو میں نے کپڑے ڈالے ہیں ان کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں یہ شاپر۔ اب جتنی دیر مشین کو ٹائم آ رہا ہے نا اتنی دیر میں ذرا جو کپڑے نکال کے رکھے ہیں ان کو واش کر لوں، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس شاپر نے کیا کمال دکھایا ہے، کوئی کمال دکھایا بھی ہے یا نہیں دکھایا۔ یہ میری بیٹی ساتھ ساتھ اس کا دل کرتا ہے کہ سارے کپڑے میں دھو لوں، مما میں کپڑے دھوؤں گی، مما میں کپڑے باہر پھیلاؤں گی، میں آپ کو کپڑے پکڑاؤں گی، اس کو جتنا مرضی ہٹا لو نا، اس نے ادھر ہی رہنا ہے جتنی دیر میں نے کپڑے دھوتے رہنا ہے۔ اور ابھی تو میرا بیٹا سویا ہوا ہے، ورنہ اس نے آ کے ٹاپ میں بیٹھ جانا تھا، اور لو جی پھر تو ہو گیا کام، پھر تو سارے کپڑے ہی سمجھ لینا اس نے ہی دھو دینے تھے۔ تو یہاں پہ میں سارے کپڑے جلدی جلدی پانی سے کھنگال رہی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا سائڈ پہ ایک دوپٹہ پڑا رہ گیا، اور وہ میں نے جب کپڑے میں دھو رہی تھی تب تو میں نے بہت بعد میں دیکھا تھا، اور ابھی یہاں پہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ ایک سائڈ پہ پڑا رہ گیا، اس ٹائم مجھے نہیں اس کا پتہ چلا تھا۔ یہاں پہ ویڈیو کی سپیڈ کیونکہ تیز کی ہوئی ہے تو مجھے دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی، اور ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ کاش اتنی سپیڈ سے ہم لوگ کام کرتے ہوتے نا تو گھنٹے کا کام جو ہے نا بلکہ سارے دن کے کام دنوں میں ہو جانے تھے۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ میں نے شاپر نکال دیا ہے، اور یہ دیکھیں آپ
ایک ایک کپڑا، جس کپڑے کو ہاتھ لگائیں وہی کپڑا بس ہاتھ میں آتا ہے، ایک کپڑا اٹھایا تو ایک ہی آئے گا، ساتھ 3 4 بلکہ سارے کے سارے ہی جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے۔ تو یہی ہے اس چھوٹے سے شاپر کا کمال، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس چھوٹے کے شاپر کا کمال آج آپ دیکھیں گی۔ یہ دیکھ لیں کتنی آسانی سے جو ہے نا وہ ایک ایک دو دو جتنے آپ کا دل کرے آپ اٹھا کے کپڑے نکالتے جائیں۔ تو اس طرح بڑی آسانی پیدا کی ہے میری زندگی میں اس ایک شاپر نے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نا ایک ڈسکلیمر دیتی چلوں کہ یہ شاپر مشین میں ڈالنے سے پہلے نا میں نے تو اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیا تھا، ان سے مشورہ کر لیا تھا، کیونکہ بھئی کوئی خرابی بن جائے تو پھر انہوں نے ہی ٹھیک کروانا ہوتا ہے، اور پھر جو انسرٹ ہوتی ہے وہ الگ سے۔ تو اس لیے آپ بھی اگر ان میریڈ ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے وہ امی کو آپ نے بتانا ہوتا ہے، کوئی الٹا کام ہو جائے، کوئی کانڈ ہو جائے، تو امی سے پوچھ لیں، ابو سے پوچھ لیں، یا اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیں۔ ویسے آج تک میرے سے ایک دفعہ بھی جو ہے نا یہ شاپر نہیں اٹکا مشین میں میری میں، لیکن ہو بھی سکتی ہے اس طرح کی خرابی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ نا اجازت لے لیں، تاکہ آنے والے حالات کے لیے آپ تیار ہوں اور بےعزتی کم سے کم ہو۔ یا میں کپڑوں کو ڈرائر میں ڈال رہی تھی، ڈرائر یا اسپنر جو بھی آپ بولتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ لو جی گرمیوں میں بھی کپڑے ڈرائی کر رہی ہے، اصل میں گرمیوں کے کپڑے اتنے جو ہے نا وہ لائٹ سے ہوتے ہیں، اور ان کے کلر فینٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کپڑے ڈرائی کر لیں تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لیں جی، کپڑے ڈرائی ہونے کے بعد سارے کپڑے دھو کے میں ہو گئی تھی فری، اور کپڑوں کو سولی پہ لٹکانے کے بعد فائنلی اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، چھوٹا سا کام، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔